اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 103 اور 104 تلاوت کی گئی ہیں۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور بلا شبہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان آیات سے اچھی طرح سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے، اور عربوں کے یہاں جو جاہلی رسوم، جاہلی رواج چل رہے تھے، غلط عقائد چل رہے تھے، اللہ کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں بہت ہی غلط عقیدہ لوگوں کا تھا، اور برے برے اعمال میں وہ مبتلا تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ان اللہ نظر الی اہل الارض فوقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ اللہ نے جب اس پوری روئے زمین پر نگاہ ڈالی، پوری دنیا پر جب نگاہ ڈالی، تو عرب اور کیا عجم، سب سے وہ ناراض ہوا۔ سب کی حالت دیکھ کر اللہ کو سخت غیظ و غضب آیا، سوائے چند اہل کتاب کے جو بقیہ لوگ تھے، چند تھوڑے بہت لوگ تھے، وہ اپنے گوشوں میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ورنہ یہ پوری زمین کا نقشہ بگڑا ہوا تھا، پوری دنیا غلط راستوں کی طرف جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ نے احسان فرمایا اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مبعوث فرمایا، ان کے اوپر اپنا کلام نازل کیا، اور ان کے ذریعے سے سارے انسانوں کو ایک سچی راہ دکھائی، ہدایت کا راستہ دکھایا، اور وہ راستہ دکھایا جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ مگر اب جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیں، جب اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا، تو وہ لوگ چڑھ گئے، اور ان کو خراب لگنے لگا۔ ان کو ایسا لگنے لگا کہ ہم لوگوں نے جو ایک طویل مدت سے جو ہمارا طریقہ چلا آ رہا تھا، یہ تو اس کے اوپر ضرب کاری ہے، وہ تو اس کو توڑ رہا ہے، وہ تو اس نظام کو ختم کیے دے رہا ہے، وہ تو غلط عقیدوں کو، جو ہمارے جو عقیدے ہیں ان عقائد کو باطل قرار دیے دے رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور آپ کے اوپر، آپ کو طرح طرح سے ستانا، یا جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ان کو ستانا اور پریشان کرنا، جو کر پاتے تھے وہ کرتے تھے، جس طریقے سے آپ کو اذیت دے پاتے تھے، آپ کو پریشان کر پاتے تھے وہ کرتے تھے۔ راستے میں کانٹے بچھا دینا، سڑک پہ آپ کے سر کے اوپر کوڑا پھینکنا، راستے میں اوباش بچوں کا آپ کے پیچھے لگا دینا جو تالیاں پیٹتے ہوئے آپ کے پیچھے چلتے تھے، اور جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لاتے تھے ان کو بری طرح سے ستانا، سب کا بائیکاٹ کر دینا، ان کے ہاتھ سے نہ کوئی خریدے، نہ کوئی بیچے، نہ ان سے سلام و کلام کرے، نہ ان سے رشتے ناطے رکھے، نہ ان سے کوئی بات کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اذیت ناک زندگی ان کے لیے ان لوگوں نے کر رکھی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے تھے، سیدھا راستہ ان کو دکھاتے رہتے تھے، اور سچی زندگی کی طرف ان کو بلاتے تھے، آخرت کی زندگی کی طرف بلاتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ اللہ نے میرے اوپر جو پیغام اتارا ہے اس کو سنو، اور اس پیغام کو سنو، اس پیغام پر عمل کرو، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو کلام اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نازل کرتا تھا، وہ کلام بہت اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ تھا۔ اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ بڑا ناز کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم عرب ہیں، باقی سب کو عجم کہتے تھے، گونگے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی بولنا جانتا ہی نہیں ہے، سب گونگے ہیں، صرف ہم ہی لوگ ہیں جو بولنا جانتے ہیں۔ تو ان کو اپنی زبان پر، اپنے محاوروں پر، اپنے طرز گفتگو پر بڑا ناز تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا،
اور اس کو وہ بہت بیان کیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے جو کلام اتارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، جو کلام جاری ہوا اور جو اللہ نے کلام اتارا، اور اس کلام کو جب آپ نے پیش کیا، وہ کلام سب پر فائق تھا، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، اور اپنے خوشخبریوں کے لحاظ سے، اور اپنے بلند معانی کے لحاظ سے، ان سب پر وہ فائق تھا۔ اب وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کون سا کلام ہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو آپ تو امی ہیں، آپ نے تو پڑھنا لکھنا جانا ہی نہیں، آپ نے تو پڑھنا لکھنا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ کیسا کلام وہ پیش کر رہے ہیں؟ ایسا کلام جو بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ادبا اور بلغا کے کلام کے اوپر سب پر حاوی اور سب سے فائق اور سب سے بلند ہے۔ تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، اور اللہ رب العزت نے بتایا بھی کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کا اتارا ہوا پیغام ہے جو تم تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا کلام بنا لو، اس جیسی ایک آیت بنا لو، ایک سورہ بنا لو، اس جیسا کلام بنا لو۔ اہل عرب نے بڑی کوششیں کی، ان کے شعراء، ان کے بلغاء اور بڑے بڑے ماہرین جو ادب کے تھے، زبان آور جو لوگ تھے، وہ سب بہت کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، خوب لکھنے کی کوشش کی، خوب اس جیسا کلام بنانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے، اور اپنی ہار مان بیٹھے اور شکست تسلیم کر بیٹھے، اور مان لیا انہوں نے کہ نہیں، ہم اس کلام کا جواب تو لا ہی نہیں سکتے، اس کلام کو ہم جواب دے ہی نہیں سکتے۔ تو اب اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسی باتیں کہنی شروع کی، اور کہنے لگے کہ یہ جو کلام ہے یہ محمد کا نہیں ہے، بلکہ ان کو کوئی سکھا جاتا ہے، یہ کلام کوئی اور آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، تو کوئی اور ہے جو ان کو یہ کلام سکھا جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک صحیح روایت ہے، لوگوں نے کئی لوگوں کا نام بتایا کہ فلاں ان کو سکھا جاتا ہے، فلاں سکھا جاتا ہے، لیکن ایک جو صحیح روایت ہے جو عبداللہ ابن مسلم الحضرمی نے بیان کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دو عیسائی غلام تھے جو عین التمر کے باشندے تھے، ایک کا نام یسار تھا اور دوسرے کا جبر تھا، وہ دونوں اپنی کوئی کتابیں پڑھا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلتے تھے تو بسا اوقات ان کے پاس ٹھہر جاتے تھے، بس مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں سے سیکھ رہے ہیں، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ طبری کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ اچھا، الاستیعاب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے اور دوسری روایتوں کو ضعیف قرار دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاصابہ میں اس کو صحیح کہا ہے۔ بہرحال صرف چند لمحے کے لیے اس شخص کے پاس ٹھہرنے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شاگرد بتا دیا، قرآن کو اس کا کلام ہونے کا بہتان جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی طرف یہ لوگ نسبت کر رہے ہیں، غلط نسبت کر رہے ہیں کہ یہ سکھا جاتا ہے، وہ خود عجمی ہے، وہ تو عربی بھی نہیں ہے، وہ تو عجمی ہے جس کی طرف یہ لوگ نسبت کر رہے ہیں، اور یہ قرآن، اس کی زبان تو فصیح ترین عربی ہے، شاندار عربی ہے کہ تم عربوں میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کا جواب دے سکے۔ علامہ آلوسی نے فرمایا کہ قرآن نے اس شخص کے نام کی تشریح نہیں کی، حالانکہ اس میں کفار کا جھوٹ زیادہ واضح ہوتا، اس لیے بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کی اصل غلطی کسی خاص شخص کو آپ کا معلم قرار دینا نہیں، بلکہ کسی بھی بشر کو آپ کا معلم قرار دینا ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کا معلم نہیں ہے، روح القدس کے ذریعے سے اللہ نے ایک کلام نازل کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا اس کی توہین ہوگی کہ اس کو کسی عام آدمی کا کلام کہا جائے؟ وہ آدمی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کلام کہنا یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے سیدھا راستہ دکھانا اور چلنے کی توفیق دینا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں براہ راست ہدایت بھی نہیں دیتا ہے، یعنی ان کو وہ راستہ بھی نہیں دکھاتا۔ اللہ کا راستہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے جو راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو اللہ کی بات کو سننا نہ چاہے، اس کی بات پر عمل کرنا نہ چاہے، اس کی بات پر کان تک نہ دھرے، اس کے خلاف سازشیں کرے اور بہتان تراشی کرے اور حق بات کو جاننے کے باوجود نہ مانے، تو اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت ایسے لوگوں کا مقدر نہیں ہوتی، ہدایت ایسے لوگوں کا مقدر نہیں ہوتی جو جاننے کے باوجود نہیں مانتے ہیں۔ لہٰذا
فرمایا گیا کہ قرآن جیسی فصیح و بلیغ کتاب کو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص تصنیف کر ڈالے، اور جس کی اپنی زبان بھی عربی نہیں ہے، جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں وہ عجم کا رہنے والا ہے، اور اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ بیہودہ بات اور اتنی غلط بات کون کہے گا؟ تم عربوں کو اپنی زبان پر فخر ہے اور قرآن سب سے بڑھ کر فائق ہے۔ لہٰذا یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی ان آیات پر ایمان لائیں، اور اللہ کی آیت پر ایمان لا کر، اللہ کی کتاب پر ایمان لا کر، اس کے رسول پر ایمان لاویں، اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین کریں، شاندار زندگی بنائیں، تاکہ آخرت ہمارے لیے بہترین ہو جائے، ورنہ یہ دنیا کی زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی اور یہاں کی چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی، اور ہم آخرت میں خالی ہاتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے ہم سب کو، جس دن ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کتابوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔